تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ تحریک پاکستان کا پس منظر۔ برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوئی۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے بعد مسلح حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہوئے، لیکن اس کے چند ہی سال بعد حضرت شاہ ولی اللہ کی شکل میں ایک مسلح اور مجدد منظر پر آ جانے سے برصغیر میں اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کے استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا۔ سیاسی سطح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ خوب بڑھایا۔ 1753 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازش کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے۔ 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑی۔ علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ کے ساجزادگان اور ان کی اولاد پھر ان کے شاگرد سرگرم عمل رہے۔ ان کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی، جس کے امیر سید احمد شہید بریلوی تھے۔ 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عسکری سطح پر احیاء اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی۔ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تکلیم تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کی سیاسی احیاء اور استقلال کی ایک کوشش تھی۔ تحریک علی گڑھ اور سید احمد خان۔ جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا۔ مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے۔ ان حالات میں سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھا لیا۔ سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے مقاصد درجہ ذیل ہیں: حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد بحال کرنا، مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا، مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ آپ 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگایا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ آپ نے 1857 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا وہ 1857 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی بن گئی۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی سر سید احمد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت تھی۔ اس رسالہ میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی۔ مسلمانان برصغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تھا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر سیاست میں حصہ لیں۔ سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریکیں شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا، جس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی۔ تقسیم بنگال 1905۔ برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آباد اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ یہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وائسرائے تھے، ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انگریزوں کے مطابق اتنے بڑے اور وسیع صوبے کا
انتظام صحیح طریقے سے چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہ تھی۔ اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے دو صوبے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے۔ تقسیم بنگال سے ہندوؤں اور مسلمانوں پر مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جو ایک نیا صوبہ بن گیا، لیکن ہندو اس تقسیم سے ناخوش تھے۔ وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی اجارہ داری اور بالادستی ختم ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس تقسیم کی منسوخی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ انہوں نے عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی، انگریزی مال کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، ٹیکسوں کی ادائیگیاں روک دی گئی اور بالآخر تشدد پر اتر آئے۔ ان حالات میں کارگر انگریز حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور 1911 میں بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی گئی۔ اس منسوخی سے مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا۔ شملہ وفد 1906 تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے انتخاب کیا۔ 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبے لے کر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملے، جس میں مسلمانوں نے جدگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا۔ شملہ وفد میں مسلمانوں کو وائسرائے کی طرف سے مثبت جواب ملا۔ اس وقت مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے شدت سے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی جو مسلم لیگ کی صورت میں قائم ہوئی۔ 1906 میں مسلمانوں کو جدگانہ انتخاب کا حق بھی دے دیا گیا۔ مسلم لیگ کا قیام 1906 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے قیام کے اہم محرکات یہ تھے: تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل، انگریزوں کا رویہ، مسلمانوں کا احساس محرومی، مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا۔ ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریز اور ہندو تعاون کی وجہ سے دب گئے تھے، متحرک ہوئے اور ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آ گئے۔ مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کر وائسرائے ہند سے ملنے شملہ گئے اور واپس آ کر اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کر لیا۔ مسلم لیگ کے قیام کے چیدہ مقاصد درجہ ذیل تھے: مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شک و شبہات کو دور کرنا، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا۔ مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کے دوسرے اقوام سے تعلقات استوار کرنا۔ منٹو مارلے اصطلاحات 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بے چینی بڑھ گئی۔ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ ان حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات مرتب کی۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کو بل کو انڈین کونسلز ایکٹ 1909 کے نام سے پاس کیا۔ عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان اصلاحات کے تحت مرکزی اور صوبائی قانون ساز کونسلوں میں توسیع کر دی گئی اور ان کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ جدگانہ انتخاب کا طریقہ رائج کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ مسلم لیگ نے جدگانہ طریقہ انتخاب کے نفاذ کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنی کامیابی قرار دیا۔ یہ مطالبہ شملہ وفد کے ممبران مسلمانوں نے 3 سال قبل یعنی 1906 میں لارڈ مانٹو سے ملاقات کے دوران کیا تھا۔ میثاق لکھنؤ 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا گیا اور جدگانہ انتخاب کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا۔ قبل از 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات میں اس مطالبے کو حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی۔ میثاق لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ تحریک خلافت 1919
1914 میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ جنگ میں جرمنی اور اس کے حلیفوں کو شکست ہوئی۔ جنگ کے خاتمے پر انگریزوں نے اپنے حلیفوں کو ساتھ ملا کر ترکی کو سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن کے علاقوں سے محروم کر دیا، جس سے ترکی کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ اس طرح ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملکی تحریک کا آغاز کیا، جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس تحریک کے مقاصد درج ذیل ہیں: ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے، مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں، ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے۔ تحریک عدم تعاون 1920۔ اس تحریک کے اہم مقاصد حسب ذیل ہیں: حکومت کے ساتھ عدم تعاون، سرکاری ملازمتوں کو ترک کرنا، فوج میں مسلمانوں کا بھرتی نہ ہونا، انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ، عدالتی بائیکاٹ، بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں نہ بھیجنا، انگریزوں کے عطا کردہ خطبات واپس کرنا۔ تحریک ہجرت 1920۔ 1920 میں چند علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ برصغیر دارالحرب ہے، مسلمانوں کا انگریزوں کے عملداری میں رہنا جائز نہیں، انہیں دارالاسلام میں ہجرت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے۔ افغانستان نے ان کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ جب یہ لٹے پٹے مسلمان واپس آئے تو بربادی کے سوا ان کے لیے کچھ نہ تھا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک، جدید ترکی کے بانی، نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یہ تحریک ختم ہو گئی۔ نہرو رپورٹ 1928۔ نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدے لکھنؤ پر پانی پھیر دیا اور جدگانہ انتخاب کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا جو مسلمان اپنی ترقی اور بقا کے لیے لازمی سمجھتے تھے۔ نہرو رپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کے مابین تعلقات خراب ہو گئے۔ قائد اعظم کے 14 نکات۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے 1929 میں 14 نکات پر مشتمل درجہ ذیل رہنما اصول پیش کیے: آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے، تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے، صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے، مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو، جدگانہ انتخاب کا اصول ہر فرقہ پر لاگو ہونا چاہیے، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخاب قبول کر سکتا ہے، صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحد صوبہ خیبر پختونخوا کی مسلمان اکثریت متاثر ہوتی ہو، تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی ہونی چاہیے، اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 اراکین اس مسودے کے خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے، سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے، بلوچستان اور شمال مغربی سرحد صوبے میں دیگر صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں، سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے، مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے، صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے، آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ قائد محمد علی جناح کے 14 نکات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ قائد محمد علی جناح نے نہ صرف مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی ترجمانی کی بلکہ ہندوستان میں دستور اصلاحات کا بنیادی ڈھانچہ بھی مہیا کر دیا۔ علامہ محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد۔ مسلمانان برصغیر کی یہ خواہش تھی کہ ان کا الگ تشخص تسلیم کیا جائے۔ اس سلسلے کی کڑی علامہ محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد ہے۔ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کر لیا جائے، لہذا مسلمانوں نے اپنے لیے الگ ملک کا مطالبہ کر دیا جس کو علامہ محمد اقبال نے اپنے خطبے میں اس طرح پیش کیا: میری خواہش ہے کہ پنجاب سرحد سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، خواہ ہندوستان برطانوی سلطنت کے اندر رہ کر یا باہر رہ کر آزادی حاصل کرے، مجھے شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے،
قائد اعظم کی خواہش تھی کہ مسلمان برصغیر میں ایک قوت بن کر ابھریں۔ علامہ محمد اقبال نے اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے خطبہ الہ آباد میں الگ ریاست کا تصور دیا۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے علامہ محمد اقبال کے اس تصور کو پاکستان کا نام دیا۔ قائد اعظم نے 1934 میں مسلم لیگ کی باغ دوڑ سنجھالی اور مسلمانوں کے سیاسی استحکام کے لیے اس جماعت کو مضبوط اور فعال بنایا۔ پہلی گول میز کانفرنس 1930 اور دوسری 1931 اور تیسری 1932 میں لندن میں منعقد ہوئیں۔ 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری۔ 1935 میں برطانوی حکومت نے برصغیر میں ایک نیا آئین متعارف کرایا جس میں صوبائی خود مختاری کو اولویت دی گئی۔ اس آئین کے تحت 1937 میں انتخابات کرائے گئے جس میں کانگریس نے واضح اکثریت حاصل کی۔ اکثریت حاصل کرنے کے بعد کانگریس نے مسلمانوں کی الگ شناخت ختم کرنے پر پروگرام بنایا۔ ہندوؤں نے اس سلسلے میں مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں لگانے کی کوشش کی۔ مسجدوں کے باہر شور و غل کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اسکولوں میں اردو کی جگہ ہندی رائج کرنے کی کوشش کی گئی۔ گاندھی کی مورتی کی پوجا کرنے پر زور دیا گیا۔ مسلمان بچوں کو ماتھوں پر تلک لگانے کا کہا جانے لگا۔ مسلمانوں کو ان کے خلاف نفرت پر مبنی وندے ماترم کا ترانہ گانے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اس رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں میں الگ ملک کے مطالبے کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ 1938 میں پٹنہ کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا۔ 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو قائد اعظم اور مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات ڈے آف ڈیلیورنس منایا۔ قرارداد لاہور۔ یہ قرارداد مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں قائد اعظم کی صدارت میں 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی اور شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق نے پیش کی۔ قائد اعظم نے اپنی صدارتی تقریر میں مسلمانوں کے لیے سیاسی مسائل اور دو قومی نظریے پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ قرارداد کا متن۔ قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی متفقہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں کی روشنی میں تیار نہ کیا جائے، یعنی جغرافیائی طور پر جڑی ہوئی وحدتوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے، علاقوں میں منحصر ردِ بدل کے ساتھ کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، مثلا ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے۔ ان کی تشکیل اس طرح آزاد ریاستوں کی شکل میں کی جائے کہ اس میں شامل ہونے والی وحدتیں خود مختار ہوں اور انہیں مکمل اقتدار حاصل ہو۔ اس کے علاوہ ان وحدتوں اور خطوں میں اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور وہ علاقے جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں وہاں بھی ان کے حقوق اور مفادات کا مناسب تحفظ کیا جائے۔ گاندھی اور ہندوؤں نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ برطانوی پریس نے اس قرارداد کو جناح کا پاکستان قرار دیا۔ اس قرارداد کے صرف 7 سال بعد مسلمان برصغیر نے اپنی جہد کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا۔ کرپس مشن 1942۔ دوسری جنگ عظیم 1939 تا 45 کے دوران 1942 میں حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفن کرپس کو ہندوستان بھیجا جس نے تمام سیاسی پارٹیوں کو چند نکات پر متفق کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ کرپس مشن کی تجویز۔ کرپس مشن کی تجویز درجہ ذیل تجاویز پیش کی۔ جنگ کے بعد برصغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کسی طرح کی دخل اندازی سے گریز کرے گی۔ دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ سمیت تمام شعبہ ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی جس کے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل ہوگا۔ آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے کی تصدیق کے لیے بھیجا جائے گا۔ جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ بااختیار ہوں گے کہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدام اٹھائے جائیں گے۔ سر اسٹیفن کرپس کی یہ تجویز مسلم لیگ اور کانگریس کے علاوہ دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی مسترد کر دی۔ مسلمانوں کا مطالبہ صرف علیحدہ مملکت کا حصول رہا جس کو کانگریس ماننے کے لیے تیار نہ تھی، جس کے لیے مسلمانوں کو
اپنی جدوجہد کرنا پڑی۔ 1945 میں ویول پلان پیش ہوا جس کے خلاف قائد اعظم چٹان بن گئے۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ثابت کرنے کی کوشش کی جسے کانگریس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ شملہ کانفرنس اور انتخابات۔ جب 1945 میں برطانیہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ جنگ میں فتح حاصل کر لے گا تو وائسرائے لارڈ ویول نے اعلان کیا کہ وائسرائے کی انتظامی کونسل میں تمام تر ہندوستانی اراکین شامل ہوں گے۔ اس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی ملے گی، یعنی مسلمان اور ہندوؤں کی تعداد برابر ہوگی۔ 1945 میں ان تجاویز پر غور کرنے کے لیے شملہ کے مقام پر کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ کونسل میں 5 مسلم اراکین شامل کرنے کی تجویز تھی جبکہ کانگریس کا مطالبہ تھا کہ وہ ایک مسلم نمائندہ نامزد کرے گی۔ قائد اعظم نے کہا کہ 5 مسلم اراکین کو مسلم لیگ ہی نامزد کرے گی کیونکہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہی ہے۔ اسی نکتہ پر شملہ کانفرنس ناکام ہوئی۔ جب شملہ کانفرنس میں اس بات کا فیصلہ نہ ہوا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے تو اس بات کا فیصلہ 1945-46 کے انتخابات میں ہوا۔ مسلم لیگ نے زبردست کامیابی حاصل کی اور مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں پر مکمل کامیابی حاصل کر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن کر سامنے آئی۔ شملہ بھارت کی ریاست ہماچل پردیش کا ایک تفریحی مقام ہے جہاں پر یہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ کابینہ مشن پلان 1946۔ 1945 میں انگلستان میں لیبر پارٹی کی حکومت آئی۔ برطانوی حکومت نے ہندوستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی کے پیش نظر کابینہ مشن بھیجا جو کہ 3 ارکان پر مشتمل تھا۔ اس مشن کے 2 بنیادی مقاصد تھے: ایک، ہندوستان کی دستوری حیثیت اور حکومت کی شکل واضح کر دی جائے اور دوسری، مسلمانوں اور ہندوؤں میں نفرتوں کی خلیج کم کر کے ہندوستان کو متحد رکھنے کی کوشش کی جائے، لیکن انتخابات نے ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کابینہ مشن ارکان نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ 16 مئی 1946 کو ان اراکین نے ایک منصوبے کا اعلان کیا جس کے نمایاں پہلو مندرجہ ذیل ہیں۔ برصغیر میں یونین قائم کی جائے گی جو امور خارجہ، دفاع اور مواصلات کی ذمہ دار ہوگی۔ مرکزی امور کے علاوہ باقی تمام اختیارات صوبوں کو دیے جائیں گے۔ صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ باہمی گروپ بنا لیں اور ہر گروپ اپنا دستور مرتب کرے۔ ہر 10 سال کے بعد صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ اکثریت رائے سے آئین میں تبدیلی کا مطالبہ کر سکیں۔ یوم ریاست اقدام۔ 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ نے عوامی سطح پر یوم ریاست اقدام منانے کا فیصلہ کیا کیونکہ ہندو انگریزوں کے بعد برصغیر پر حکومت کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اس روز برصغیر میں جگہ جگہ جلسے کیے گئے جس میں کانگریس کے عزائم کو بے نقاب کیا گیا۔ عبوری حکومت کا قیام۔ ستمبر 1946 میں وائسرائے نے کانگریس کو عبوری حکومت قائم کرنے کو کہا۔ ان حالات میں مسلم لیگ نے میدان خالی چھوڑنے کی بجائے عبوری حکومت میں شامل ہونے کا ارادہ کیا اور عبوری حکومت کے لیے 5 مسلم لیگی ارکان کے نام تجویز کیے جن میں لیاقت علی خان، آئی چند ریگر، سردار عبدالرب نشتر، راجہ غضنفر علی خان اور اقلیتی رکن جوگندر ناتھ منڈل شامل تھے۔ عبوری حکومت کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات کی وجہ سے مؤثر انداز میں کام نہ کر پائی۔ ان حالات میں مسلم لیگ کا 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر الگ وطن کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ وزیر اعظم برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ حکومت جون 1948 تک اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کر دے گی۔ اس طرح پاکستان کا قیام قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ 3 جون 1947 کو برصغیر کی تقسیم کا اعلان کیا گیا جس کی روح سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست 1947 تک اقتدار ہندوستان کے نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ 3 جون 1947 کے منصوبے میں ایک شق یہ بھی تھی کہ پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں کے ہندو اور مسلمان اراکین کے الگ الگ اجلاس ہوں گے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ان صوبوں کو تقسیم کر دیا جائے اور صوبوں کی حد بندی ایک کمیشن کرے گی۔
سندھ اسمبلی کثرت رائے سے صوبے کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ صوبہ سرحد اور سلہٹ کے عوام پاکستان یا بھارت میں شمولیت کا فیصلہ استصواب رائے کے ذریعے کریں گے، جبکہ بلوچستان کا فیصلہ شاہی جرگہ کرے گا۔ سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ قانون آزادی ہند 1947 30 جون کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کیا۔ ہندوستان کو دو ریاستوں میں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا گیا۔ ریڈ کلف ایوارڈ پنجاب اور بنگال کے علاقوں کو تقسیم کا فیصلہ ہونے لگا تو برطانوی حکومت نے ریڈ کلف کی سربراہی میں ایک حد بندی کمیشن بنایا، جس میں پنجاب کی حد بندی کے لیے پاکستان کی طرف سے جسٹس محمد منیر اور جسٹس دین محمد، جبکہ بھارت کے نمائندے جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ تھے۔ یہ سب حضرات ہائی کورٹ کے جج تھے۔ بنگال کی حد بندی کے لیے پاکستان کی طرف سے جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور ایس اے رحمان، جبکہ بھارت کی طرف سے سی سی بسواس اور بی جے مکھرجی تھے۔ تقسیم کے وقت وائسرائے اور ان کے عملہ کا کانگریس سے گٹھ جوڑ کر کے حد بندی کا فیصلہ کر لیا اور ریڈ کلف کو دستخط کرنے والی مشین کے طور پر استعمال کیا گیا۔ تقسیم میں ریڈ کلف نے مشرقی پنجاب کے مسلم اکثریت کے کئی علاقے بھارت میں شامل کر کے ایک طرف پاکستان کو ستلج، بیاس اور راوی کے پانی سے محروم کر دیا، جبکہ دوسری جانب بھارت کی سرحد کو کشمیر کے ساتھ ملا دیا۔ گوراداسپور کے راستے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا جو آج تک حل نہ ہو سکا۔ ریڈ کلف کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث پاکستان کو کئی مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ صبح آزادی ڈان آف فریڈم آزادی کا تصور قوموں کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ 14 اگست 1947 سے 27 رمضان المبارک کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1976 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ سیاست میں آپ کی دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب آپ انگلستان میں تھے۔ آپ پہلے کانگریس میں شامل ہوئے۔ اس وقت وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا تھا۔ 1909 میں ہندوستان میں منٹو موریہ اصلاحات کا نفاذ ہوا۔ وائسرائے ہند کی کونسل کے ارکان کی تعداد بھی 16 سے بڑھ کر 28 کر دی گئی۔ ممبئی کے مسلمانوں نے اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور مسلم لیگ نے ان کے کہنے پر اپنے دستور میں ترمیم کرتے ہوئے حکومت خود اختیاری کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی راج کی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ کانگریس کی مسلم دشمنی پالیسیوں کے باعث 1920 میں کانگریس چھوڑ دی۔ 20 دسمبر 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس لکھنؤ میں ایک ساتھ اپنے اپنے سالانہ اجلاس کرنے پر رضامند ہو گئے۔ مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا، ہم کوئی انعام یا رعایت نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی امتیازی سیاسی سلوک کے آرزومند ہیں۔ اس مقام پر دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک تاریخی معاہدہ کیا جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں۔ اسی مقام پر انہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے لقب سے نوازا۔ 1919 میں حکومت برطانیہ نے رولٹ ایکٹ منظور کیا۔ اس کے تحت حکومت کو وارنٹ اور مقدمہ چلائے بغیر گرفتاری کا اختیار دے دیا گیا۔ اس قانون کے تحت ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر خفیہ مقدمہ چلایا جا سکتا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسودے قانون کی مخالفت کی اور اسے غیر قانونی قرار دیا۔ احتجاجاً انہوں نے وائسرائے ہند کی کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ اس موقع پر انہوں نے فرمایا، میں محسوس کرتا ہوں کہ جو حکومت زمانہ امن میں ایسے قانون منظور کرتی ہے وہ مہذب حکومت کہلانے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ تاہم مجھے امید ہے وزیر امور ہند تاجدار برطانیہ کو یہ مشورہ دیں کہ وہ اس کالے قانون کو مسترد کر دیں۔ 1929 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے۔ 3 گول میز کانفرنس 1930-1932 تک لندن میں ہوئیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی 2 کانفرنسوں میں شرکت کی۔
یہ کانفرنسیں ناکام ہو گئیں۔ حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 منظور کیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے ہی اسے ناپسند کیا، تاہم اس کے صوبائی حصہ کو قائد اعظم کی تحریک پر قبول کر لیا گیا۔ 1936-37 کے عام انتخابات میں دونوں جماعتوں نے حصہ لیا۔ 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے سرکردہ مسلم لیگی رہنماؤں کے کہنے پر انگلستان سے واپس آ گئے۔ ان کو مسلم لیگ کی صدارت سونپ دی گئی۔ آپ نے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کو اس پرچم تلے جمع کیا۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ خطبہ کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنی اکثریت کے بل بوتے پر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکے۔ اس جلسہ کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ مسلم لیگ نے 1946-45 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کر کے انگریزوں اور ہندوؤں پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ان انتخابات میں آپ کی قیادت میں مسلم لیگ نے مرکز میں 100%، صوبائی اسمبلیوں میں 90% کامیابی حاصل کی۔ آپ نے کابینہ مشن کی تجویز کا، جن کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے، ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہندوؤں کی ہر چال کو ناکام بنا دیا۔ اس مشن کو بالآخر تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان مروز وجود میں آ گیا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نئی اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحت خراب ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود دن رات آپ اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ان کو آرام کا ہرگز موقع نہ ملا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ جولائی 1948 میں بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ آخرکار 11 ستمبر 1948 کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 1948 میں پہلی عرب اسرائیلی جنگ ہوئی اور 1948 میں ایک ہندو انتہا پسند کے ہاتھوں گاندھی قتل ہو گیا۔ ریاست کا استحکام اور آئین کی تیاری۔ 1947 تا 1976 پاکستان کو آغاز ہی میں آئین سازی کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ قیام پاکستان کے وقت حکومتی امور کو چلانے کے لیے کوئی آئین موجود نہ تھا، لہذا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو بعض ترامیم کے ساتھ اپنایا گیا۔ چونکہ یہ آئین نئی مملکت کے تقاضوں اور امنگوں کے مطابق نہ تھا، اس لیے اس کی جگہ قومی احساسات سے ہم آہنگ آئین بنایا گیا، جس کے تحت وفاقی نظام رائج کیا گیا۔ 10 اگست 1947 کو عبوری آئین کے تحت آئین ساز اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا۔ یہ اسمبلی آئین ساز کے علاوہ مرکزی پارلیمنٹ کا کردار بھی ادا کر رہی تھی۔ ابتدائی مسائل۔ پاکستان کو مروز وجود میں آتے ہی بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے چند درجہ ذیل ہیں۔ ریڈ کلف ایوارڈ۔ قیام پاکستان کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کی سرحدوں کے تعین کے لیے وائسرائے نے 30 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن مقرر کیا۔ ایک انگریز قانون دان مسٹر ریڈ کلف کو دونوں کمیشنوں کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ اختلافات کی صورت میں اسے ثالثی فیصلہ کرنے کا بھی اختیار دیا گیا۔ اس کمیشن نے جو فیصلہ کیا اسے ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں۔ ریڈ کلف ایوارڈ میں سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف نے کانگریس نوازی اور ہندو دوستی کا پورا خیال رکھا۔ پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کے حوالے کر دیے گئے۔ گورداسپور کا مسلم علاقہ بھارت کو دے کر کشمیر تک اس کی رسائی کو ممکن بنا دیا گیا۔ اس طرح مسئلہ کشمیر پیدا ہوا جو آج تک چل رہا ہے۔ مہاجرین کی آباد کاری۔ آزادی ہند اور قیام پاکستان کے وقت کہیں بھی یہ طے نہ تھی کہ پاکستان کے ہندو بھارت چلے جائیں گے اور بھارت کے مسلمان پاکستان چلے جائیں گے۔ بات تو یہ تھی کہ مسلمان اکثریتی علاقے پاکستان کو مل جائیں گے، جن میں اقلیتی اپنی پوری آزادی کے ساتھ سبز پرچم کے سائے تلے رہیں گے۔
ہندو مسلم فسادات نے نئی مملکت میں مسائل مزید اضافہ کر دیا۔ بھارت میں پرامن آباد مسلمانوں کی بستیاں جلا کر راکھ کر دی گئیں، قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا اور زبردستی مسلمانوں کو پاکستان میں دھکیل دیا گیا۔ یہ مہاجرین اس حال میں پاکستان آئے کہ نئی مملکت کو ان کی بحالی اور آباد کاری میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بے حال لاکھوں لوگ بہت سی مشکلات برداشت کر کے پاکستان آئے۔ مہاجرین میں زخمی اور بیمار بھی تھے، جن کو مہاجر کیمپوں میں رکھا گیا، جو ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ علاج معالجہ کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اگرچہ یہ نئی مملکت کے لیے ایک زبردست آزمائش تھی، مگر مسلمانوں نے دل کھول کر اپنے مہاجر بھائیوں کی مالی امداد کی، انہیں کھانا اور لباس مہیا کیا۔ آخرکار یہ مشکلات بھی گزر گئیں۔ انتظامی مشکلات۔ پاکستان کے وقت کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا۔ مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں، مگر گنجائش کم تھی، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر قائم کیے گئے، حتیٰ کہ وزیر بھی بنیادی دفتر کی سہولتوں سے محروم تھے۔ نظم و نسق کا یہ ڈھانچہ اس لیے تباہ حال تھا کہ ماہر اور تجربہ کار عملہ موجود نہ تھا۔ سول سروس کے کل 81 مسلمان افسر پاکستان کے حصے میں آئے، جن میں سے زیادہ تر کو اعلیٰ عہدوں کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ مرکزی حکومت کا ریکارڈ اور ساز و سامان اس لیے کراچی نہ پہنچ سکا کہ ہندوؤں اور سکھ فسادیوں نے ریل کی وہ پٹریاں ہی اکھاڑ دیں جن پر چل کر ریل گاڑی نے پاکستان پہنچنا تھا۔ بھارتی فضائی کمپنیوں نے مسلمان کو جہاز کرائے پر دینے سے انکار کر دیا۔ جو سرکاری ملازمین کسی طرح پاکستان پہنچ چکے تھے، ان کے لیے رہائش کا کوئی بندوبست نہ تھا، مگر ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری، اپنی تمام تر انتظامی صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دیں اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ معاشی مشکلات۔ پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت پاکستان کے زیادہ تر علاقے پسماندہ تھے، نقل و حمل اور مواصلات کی سہولتیں ناکافی تھیں۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے جان بوجھ کر مسلم آبادی والے علاقوں کو پسماندہ رکھا۔ یہاں سے وہ اپنی فوج کے لیے جوان تو بھرتی کر کے لے جاتے تھے، مگر یہاں کارخانے اور ملیں لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس بدنیتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی 75% پٹسن مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی، مگر پٹسن کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں تھے اور اس پر مکمل کنٹرول ہندوؤں کا تھا۔ تقسیم کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے 394 کارخانے تھے، مگر پاکستان کے حصے میں صرف 14 کارخانے آئے۔ بینکوں کی کل شاخیں 487 تھیں، مگر پاکستان کے حصے میں 69 شاخیں آئیں۔ ان کا بھی سارا سرمایہ ہندو اپنے ساتھ لے گئے۔ دراصل کانگریس کی یہ سازش تھی کہ جب پاکستان اقتصادی طور پر تباہ ہو جائے گا تو یہ ملک چل نہ سکے گا۔ بھارتی حکمرانوں نے پاکستان اور بھارت میں اثاثوں کی مناسب تقسیم میں بھی ناانصافی سے کام لیا۔ وہ ہیلوں بہانوں سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کرتے رہے۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا اور پاکستان کے حصے کے اثاثے روک لیے۔ فوجی اثاثوں کی تقسیم۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا۔ حکومت برطانیہ نے یہ طے کیا کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں۔ متحدہ بھارت میں 16 اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں کام کر رہی تھیں اور ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو۔ بھارتی حکومت اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں تو کیا اس کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ کافی تکرار کے بعد طے پایا کہ اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں قائم کر سکیں۔ عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولہ بنایا گیا، حکومت ہند نے اسے بھی مسترد کر دیا، جس سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ یوں پاکستان کو جائے حصوں سے محروم کر دیا گیا۔ زرعی مشکلات۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے جہاں نہری آبپاشی کے بغیر زراعت ممکن نہیں۔ تقسیم ہند کے وقت دریائی اور نہروں پر اہم ہیڈ ورکس بھی بھارت کو
دے دیے گئے، جس کے نتیجے میں ہماری نہروں کا کنٹرول بھارت کے پاس چلا گیا۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت نے فیروز پور دریائے ساتلج اور مادھو پور دریائے راوی ہیڈ ورکس سے پاکستان کو پانی کی فراہمی اپریل 1948 میں روک دی۔ اس چال کا مقصد پاکستان کے زرعی علاقے کو بنجر کرنا اور پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنا تھا۔ چنانچہ سندھ طاس معاہدہ 1960 کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہوا۔ تین دریائے راوی، ستلج، بیاس بھارت کو اور دوسرے تین دریائے سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو مل گئے۔ سیاسی مشکلات۔ جہاں پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی سیاسی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت کئی آزاد شاہی ریاستیں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ ان میں مناوادر، دھیر، سوات، جونا گڑھ وغیرہ شامل تھی۔ بھارت کو ان ریاستوں کا الحاق پسند نہ آیا اور اس نے جونا گڑھ پر 9 نومبر 1947 کو قبضہ کر لیا۔ اسی طرح ریاست کشمیر پر بھی بھارت نے 1947 کے آخر میں قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد قائد اعظم کی وفات پر جب قوم غم میں ڈال تھی، بھارت نے 17 ستمبر 1948 کو حیدرآباد، دکن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح قدم قدم پر بھارت نے پاکستان کے استحکام کے خلاف مسلسل کام کیا۔ کشمیری عوام پاکستان سے الگ کرنا چاہتے تھے۔ اسی گو کی کیفیت میں ریاست میں تحریک آزادی نے زور پکڑ لیا اور آزاد کشمیر کا علاقہ پاکستان میں شامل ہو گیا۔ پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات اور کارنامے۔ 14 اگست 1947 کو قائد اعظم نے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ لیاقت علی خان پاکستان کے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ نوزائیدہ مملکت کا دستور ڈھانچہ تیار نہیں تھا۔ 1935 کے ایکٹ میں مناسب تبدیلیاں کر کے ملک کا نظام اس کے تحت چلایا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 13 ماہ گورنر جنرل کی حیثیت سے زندہ رہے۔ اس مدت میں آپ نے اپنی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں سے اہم قومی معاملات کو سلجھایا، جس سے پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قدر آب شخصیت نے آزادی کے بعد پیدا ہونے والی مشکلات کو احسن طریقے سے سلجھایا۔ ہندوؤں نے پاکستان کے لیے ہر طرح سے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، جن میں اثاثہ جات کی غیر مساوی تقسیم، مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کے علاوہ انتظامی ریکارڈ کی بروقت نقل و حمل شامل تھیں۔ قائد اعظم نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا، پاکستان کا سیکریٹریٹ بنایا اور سرکاری ملازمین کو مکمل دیانتداری اور ایمانداری سے کام کرنے کی تلقین کی۔ آپ نے ہندوستان سے افسران کی منتقلی کے لیے خاص گاڑیاں چلوائیں، ہوائی کمپنی سے معاہدہ کیا جس سے سرکاری ملازمین کی نقل و حمل شروع ہوئی۔ انتظامی ڈھانچے کی بہتری کے لیے چودھری محمد علی کی سرکردگی میں کمیٹی بنائی گئی۔ آپ نے سول سروسز کا اجرا کیا اور سول سروسز اکیڈمی بنائی۔ آپ نے اکاؤنٹس اور فارن سروس کا آغاز بھی کیا۔ بحری و بری افواج کو بہتر حالات میں لانے کے لیے ہیڈ کوارٹر بنائے گئے۔ اسلحہ فیکٹری کا قیام بھی آپ کے دور میں ہوا۔ قائد اعظم نے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ خارجی پالیسی کی طرف بھی خصوصی توجہ دی۔ ہمسایہ ممالک اور دیگر بڑے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کو استوار کیا، جو کہ ہماری خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد میں شامل تھا۔ قائد اعظم کی معتبرانہ شخصیت کی بدولت ہی پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ قیام پاکستان کے وقت جہاں بے شمار مسائل تھے، وہاں تعلیم کے میدان میں بھی کامیابی حاصل کرنا ضروری تھی۔ قائد اعظم نے اس مسئلہ کی طرف خاص توجہ دی۔ آپ نے 1947 میں پہلی تعلیمی کانفرنس منعقد کرائی۔ آپ کی نظر میں تعلیم کا مقصد اخلاقیات کی تشکیل تھا۔ آپ کی خواہش تھی کہ پاکستان کا ہر شہری قوم بے لوث خدمت کرے۔ آپ نے نوجوانوں کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ قائد اعظم کے جسم میں جب تک جان رہی، انہوں نے پاکستان کی ہر ممکن خدمت کی۔ خرابی صحت کے باوجود اہم فائلوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ اگرچہ قائد اعظم کو بیماری نے بہت کمزور کر دیا تھا، اس کے باوجود آپ کے حوصلے پست نہ ہوئے تھے۔ مرض کو فرائض کے آڑ نہ آنے دیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قائد اعظم نے اپنے خون سے پاکستان کی آبپاری کی تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کی خدمات اور کارنامے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست رہے۔
پنجاب میں داخل ہونے والے مہاجرین کے سیلاب کو سنبھالنا بہت مشکل مسئلہ تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر آپ نے پنجاب مہاجرین کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے مہاجرین کی آباد کاری اور انہیں ضروریات زندگی کی فراہمی کے کام کی نگرانی کی۔ قیام پاکستان کے بعد بھارت میں مسلمانوں سے سخت نفرت کے باعث ہندو مسلم فسادات معمول بن چکے تھے۔ آپ نے پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام رکوانے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ سرحدی علاقوں کا دورہ کیا اور انسانی خون بہانے کی مکروہ حرکت سے باز رہنے کی اپیل کی۔ انتظامی ڈھانچے کی تشکیل، معاشی زندگی کی بحالی، بجٹ کی تیاری، کشمیر کی جنگ، داخلی انتشار پر کنٹرول اور بھارت کی سازشوں کے خلاف دفاعی سمیت تمام درپیش مسائل میں قائد اعظم محمد علی جناح قوم اور حکومت کی رہنمائی کرتے تھے، لیکن ان کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری وزیر اعظم لیاقت علی خان ہی پر عائد ہوتی تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب قوم کے حوصلے پست ہو رہے تھے اور بھارتی قیادت پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہی تھی، تو ایسے حالات میں آپ ہی قوم کے ترجمان اور قائد تھے۔ لیاقت علی خان کے عہد حکومت میں معاشی ترقی کے لیے بھرپور جدوجہد شروع کی گئی، عوام کو پاکستانی مصنوعات کے فروغ کی ترغیب دی گئی۔ آپ نے 1949 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروائی اور نئے آئین کی تیاری کے سلسلے میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی۔ آپ نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا اور اپنی تقریروں میں امریکہ کے عوام اور قائدین کو قیام پاکستان کے پس منظر سے آگاہ کیا۔ آپ نے امریکی قیادت کو پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری کرنے پر آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ لیاقت علی خان کی خارجہ پالیسی میں اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا تو دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے مذاکرات کیے۔ 1951 کے وسط میں جب بھارتی فوجیں پاکستانی سرحد پر جمع ہوئیں تو ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی۔ آپ نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے اور اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ملک گیر دورہ کیا۔ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں آپ کو اس وقت گولی مار کر شہید کیا گیا جب آپ ابھی خطاب کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے۔ ان کی زبان پر آخری لفظ یہ تھے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ قوم نے لیاقت علی خان کو ان کی عظیم خدمات پر قائد ملت کا خطاب دیا اور کمپنی باغ کو لیاقت باغ کے نام سے موسوم کر کے ہمیشہ کے لیے ان کی ملی خدمات کا اعتراف کر لیا۔ آپ کو قائد اعظم کے مزار کے احاطہ میں دفن کیا گیا۔ قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی جس میں ان نکات کی نشاندہی کی گئی جن کی بنیاد پر ملک کے مستقبل کا دستور بنانا تھا۔ قومی اسمبلی نے اس قرارداد کو اکثریت سے منظور کر لیا۔ اس قرارداد کو عرف عام میں قرارداد مقاصد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرارداد مقاصد کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ اس قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس سارا اقتدار اسی کو حاصل ہے۔ اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے۔ اسلامی اقتدار کی پابندی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان میں اسلامی اقتدار مثلاً جمہوریت، آزادی، رواداری اور معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے گا۔ اسلامی طرز زندگی۔ مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے بہتر اور مناسب ماحول فراہم کیا جائے گا۔ اقلیتوں کا تحفظ۔ پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنے مذاہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ بنیادی حقوق کی فراہمی۔ تمام شہریوں کو کسی نسلی، معاشرتی، معاشی و مذہبی تعصب کے بغیر تمام شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ وفاقی نظام حکومت۔ قرارداد مقاصد میں وضاحت کر دی گئی کہ پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری ہوگا جو کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے اور انہیں ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جائے گا۔ عدلیہ کی آزادی۔
قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بالکل آزاد ہوگی اور بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی۔ اردو قومی زبان۔ اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ قرارداد مقاصد کی اہمیت۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پورے ملک میں خوشی و اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب دستور بنانے کا کام لوگوں کی خواہشات اور مرضی کے مطابق پورا ہو سکے گا۔ قرارداد مقاصد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس قرارداد کی منظوری کے بعد ملک میں دستور بنانے کا کام کا آغاز کر دیا گیا۔ اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جسے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا نام دیا گیا۔ قرارداد مقاصد نے دستور بنانے کے لیے بنیادی اصولوں کی نشاندہی کر دی۔ قرارداد مقاصد پاکستان بننے والے تمام دساتیر میں بطور ابتدائیہ شامل کی گئی اور 1985 اور 1973 کے آئین میں ترمیم کر کے قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پاکستان میں دستور سازی کے مراحل۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اس بات کا تعین تو ہو گیا کہ ملک کا دستور کن بنیادوں پر بنایا جائے گا اور اس مقصد کے لیے وفاقی اسمبلی کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی۔ مگر آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان ایسے بے شمار مسائل کا شکار ہو گیا کہ دستور ساز پر بھرپور توجہ نہ دی جا سکی۔ سیاسی عدم استحکام اور نااہل قیادت کی وجہ سے حکومتی تیزی سے تبدیل ہونے لگی۔ گورنر جنرل غلام محمد نے ان حالات کے پیش نظر آئین ساز اسمبلی کو 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دی اور نئی اسمبلی کے قیام کا اعلان کیا۔ دستور سازی کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں ایک اہم رکاوٹ یہ بھی تھی کہ ملک کا مغربی حصہ 4 صوبوں اور مشرقی حصہ ایک صوبے پر مشتمل تھا۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا اور اسے ون یونٹ کا نام دیا گیا۔ ون یونٹ کے قیام اور آئین ساز اسمبلی کے انتخاب کے بعد دستور سازی کا کام کافی حد تک آسان ہو گیا تھا۔ نو منتخب وزیر اعظم چودھری محمد علی نے دستور سازی کے کام کی طرف پوری توجہ دی اور اسے مکمل کیا۔ وفاقی اسمبلی نے نئے آئین کی منظوری دے دی۔ 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات۔ پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا۔ اس آئین کی اہم خصوصیات درج ذیل تھیں۔ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام کو قائم کیا گیا۔ آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اختیارات کا عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول اور اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی دینے کا اعلان کیا گیا۔ آئین میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی کہ شہریوں کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مکمل شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ اس بات کی ضمانت فراہم کی گئی کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے تمام دباؤ سے آزاد ہوگی۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو ملازمت کا تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ 1956 کے دستور کے مطابق اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانیں قرار دیا گیا۔ 1956 کے آئین کو تحریری شکل میں تیار کیا گیا۔ آئین کی منسوخی۔ 1956 کا آئین 9 سال کی انتھک محنت اور کوششوں کے بعد منظور ہوا تھا، مگر پاکستان کے مخصوص حالات اور سیاستدانوں کی باہمی چکلش اور جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروکریسی کی بے جا مداخلت اور اعلیٰ قیادت کے فقدان اور گورنر جنرل کی حکومتی معاملات میں بے جا منمانی نے آئین کو زیادہ دیر تک چلنے نہ دیا۔ 1956 کا یہ آئین 2 سال اور 7 ماہ تک نافذ رہا، جس کے بعد اکتوبر 1958 میں پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر کے فوجی حکومت قائم کر دی اور تمام اختیارات خود سنجال لیے۔ جنرل محمد ایوب خان نے 1956 کے آئین منسوخ کر دیا، تمام وفاقی و صوبائی اسمبلیاں ختم کر دی اور خود صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنجھال لیا۔ ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق۔ برصغیر میں الگ تھلگ 600 دیسی ریاستیں تھیں جن کو نیم خود مختاری حاصل تھی۔ 3 جون 1947 کے منصوبوں کے اعلان کے بعد ان ریاستوں نے اپنے جغرافیائی حالات، آبادی اور مذہب کے پیش نظر پاکستان یا بھارت کسی ایک ملک میں شامل ہونا تھا۔ ان میں سے چند
ریاستوں کی تفصیل ذیل میں دی گئی ہے۔ ریاست جموں و کشمیر۔ ریاست جموں و کشمیر برصغیر کے انتہائی شمال میں ہے، جسے بر اعظم ایشیا کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے وقت ریاستوں کے حکمرانوں کو اس بات کا حق دیا گیا کہ وہ بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کریں۔ کشمیر میں مسلمان بھاری اکثریت میں آباد تھے، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہا، مگر کشمیر کا ہندو حکمران راجہ ہری سنگھ بھاگ کر بھارت چلا گیا اور کشمیری عوام کی امنگوں کے خلاف اس کا الحاق بھارت سے کر دیا۔ 1948 میں بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں بھیج کر اس پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر کشمیری مجاہدین نے موجودہ آزاد جموں و کشمیر کا علاقہ بھارت سے آزاد کرا لیا۔ بھارت اس مسئلہ کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اقوام متحدہ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرا دی۔ اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں میں اس بات کو اکثریت سے منظور کیا کہ کشمیر کا مسئلہ اور فیصلہ رائے شماری سے کشمیری عوام کے امنگوں کے مطابق کیا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک مرکزی مسئلہ ہے، جس کے حل کے بغیر خطے کا امن و ترقی خطرے میں ہے۔ اگرچہ پاکستان میں ہر موقع پر بھارت کو مذاکرات کے ذریعے اس مسئلہ کو حل کرنے کی دعوت دی، مگر بھارت ہر دفعہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ اگر اس مسئلہ پر ایک بار جنگ چھڑ گئی تو یہ ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ ریاست حیدرآباد دکن۔ حیدرآباد دکن موجودہ بھارت کی جنوبی ریاستوں آندھرا پردیش اور تلنگانہ کا مشترکہ دارالحکومت ہے۔ تقسیم برصغیر کے وقت یہاں کا حکمران نظام کہلاتا تھا۔ یہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ برطانوی ہندوستان میں یہ ایک الگ ریاست تھی اور اس کا رقبہ 86,000 مربع میل تھا۔ نظام اپنی ریاست کو خود مختار رکھنا چاہتا تھا، لیکن 1948 میں بھارتی فوج نے نظام کی حکومت کا خاتمہ کر کے اس ریاست پر قبضہ کر لیا۔ حیدرآباد دکن اپنی شاندار تاریخ اور ثقافت کی وجہ سے مشہور ہے۔ ریاست جوناگڑھ۔ تقسیم ہند کے وقت اس ریاست کے نواب محمد مہابت خان نے ریاست جوناگڑھ کا الحاق پاکستان کے ساتھ کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے بھی اس کی منظوری دے دی گئی، لیکن بھارتی فوج نے 1947 میں ریاست جوناگڑھ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ ریاست مناوادر۔ تقسیم ہند کے وقت اس ریاست کا حکمران مسلمان تھا۔ اس نے پاکستان کے ساتھ اپنی ریاست کے الحاق کا اعلان کر دیا۔ یہ ریاست جوناگڑھ کے ساتھ واقع تھی۔ بھارتی فوج نے جوناگڑھ پر پہلے ہی قبضہ کر رکھا تھا۔ بھارتی فوج نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریاست مناوادر پر بھی قبضہ کر لیا۔ ریاست سوات، ریاست خیرپور اور ریاست بہاولپور۔ ریاست سوات، ریاست خیرپور اور ریاست بہاولپور کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا۔ قبائلی علاقے۔ قبائلی علاقہ جات 27,220 مربع کلومیٹر کے علاقے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد قبائلی علاقہ جات چاروں صوبوں سے علیحدہ حیثیت رکھتے تھے اور یہ وفاق کے زیر انتظام رہے۔ 2018 میں یہ علاقے صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو گئے۔